أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. ومنہم امیون، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، امی ہیں. لا یعلمون الکتاب، وہ نہیں جانتے کتاب کو. الا امانیہ، مگر چند جھوٹی آرزویں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں ہیں مگر گمان کرنے والے. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، پھر خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے. ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ خریدیں اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا، پھر خرابی ہے ان کے لیے اس چیز میں سے، کتبت ایدیہم، جو لکھی ان کے ہاتھوں نے. وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، اس کمائی سے جو وہ کماتے ہیں. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند ایام. قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ، یا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ما لا تعلمون، ایسی بات جو تم خود نہیں جانتے. بلا، کیوں نہیں. من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور پھر اس کو اس کی برائی نے گھیرے میں لے لیا. فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ لوگ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جو تعلیم یافتہ تھے. تعلیم یافتہ تھے، کتاب و حکمت کی تعلیم انہیں ازبر تھی، یاد تھی، لیکن پھر بھی وہ گمراہ تھے. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، لیکن دین دشمنی میں یہ دونوں برابر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب،
جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر چند جھوٹی آرزویں انہیں معلوم ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ صرف گمان ہی کرنے والے ہیں، جیسا کہ اکثر جاہل سینہ بسینہ نقل ہونے والی عجیب و غریب قسم کی کہانیاں لوگوں کو سنایا کرتے ہیں۔ انہیں کتابی علم نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں کہ بھی ہمیں بات فلاں نے بتائی۔ وہ جو بتانے والا ہوتا ہے وہ بھی جاہل ہوتا ہے۔ عجیب و غریب قسم کے قصے کہانیاں سنا کر اپنی زندگی کو پاس کرنے والے لوگ، اس قسم کے افراد کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فویل للذین، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس دور میں پریس تو تھا نہیں، ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی آیات، تو تورات کی آیات اپنی جانب سے لکھتے، ان کی من مانی تشریح کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، اتنے پیسے ہمیں دے دو اور ہم سے خرید لو۔ تیسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے چیز لکھی تھی، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو لکھا ہوا آسمان سے نازل کیا۔ قرآن کریم کی طرح ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی اور بعد میں لکھی گئی۔ تورات لکھی لکھائی آسمان سے نازل ہوئی، انجیل لکھی لکھائی آسمان سے نازل ہوئی، زبور کو اللہ تعالیٰ نے الواح کے اوپر، لوح کے اوپر لکھ کر آسمان سے نازل کیا، تو ہاتھوں سے لکھنے کا وہاں سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے ایسا کیا کہ اپنے ہاتھ سے آیات کو تراشتے، اس کے بعد ان کی من مانی تشریحات لکھتے اور لوگوں کو فروخت کیا کرتے تھے کہ یہ تورات کی آیات ہیں۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ خریدیں اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت، چونکہ اس میں انہوں نے آسان قسم کے مسئلے بیان کیے ہوتے تھے، آسان آسان باتیں لکھی ہوتی تھیں، اس لیے لوگ بھی شوق سے خریدتے تھے۔ جس طرح آج کل کہانیوں کی کتابیں عام طور پر لوگ بہت خریدتے ہیں، ایسی کتابیں جن میں عقائد کا بیان ہو، نظریات کا بیان ہو، اعمال کا بیان ہو، لوگ ان کو نہیں خریدتے، کہتے ہیں یہ بہت خوش قسم کی کتابیں ہیں۔ حالانکہ اصل تو عقیدہ ہے، اصل تو نظریہ ہے، اصل تو اعمال ہے۔ آپ نے اپنا وقت مطالعے میں خرچ کرنا ہے تو ان چیزوں کے اوپر مطالعہ اپنا لگائیں، ان چیزوں کے اوپر اپنا وقت لگائیں۔ لیکن لوگ کہانیاں پڑھیں گے، ناول پڑھیں گے، مختلف قسم کے تجزیے پڑھیں گے، قصے پڑھیں گے، لیکن کام کی بات نہیں پڑھیں گے۔ جس طرح ہمارے زمانے میں روافض نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے قصے چھپوائے ہوئے ہیں، آج بھی مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ اب روافض کی خواتین ان کو خواتین کے درمیان پھیلاتی ہیں، تقسیم کرتی ہیں، اس طرح وہ اپنی عورتوں کی ذہن سازی کرتی ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، یہ چیز پکاؤ، یہ کھاؤ، کسی کو نہ بتاؤ، یہ ایسے کرو، یہ ویسے کرو، سب خرافات قسم کی، اور ساری بزرگوں کے ذمہ۔ اسلام کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بزرگوں کے ساتھ عقیدت اسلام سکھاتا ہے، لیکن یہ نہیں سکھاتا کہ ہر غلط قسم کی بات بزرگوں کے سر پہ تھوپ دی جائے، اس لیے خیال کیا کریں۔ خیر، فویل، ویل جہنم کے ایک نچلے طبقے کا نام ہے۔ جب آدمی کو جہنم میں پھینکا جاتا ہے تو سڑتا گلتا 70 سال کے بعد جا کے جہاں گرتا ہے وہ ٹھکانہ ویل کہلاتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کا یہ حال ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو قیمتاً بیچتے، من مانی تشریحات کر کے،
فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، ویل والا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو لکھی ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، اس کمائی میں سے جس کو انہوں نے کمایا، تورات میں تعریف کر کے، اپنی طرف سے قصے کہانیاں شامل کر کے لوگوں کے آگے فروخت کرتے، رقم بٹورتے، اور پھر سب کچھ یہ کرتے ہوئے پھر بھی کہتے تھے وقالو، اور وہ کہتے لن تمسن النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند ایام، ہم گنتی کے چند دن جہنم میں جائیں گے، مستقل ہم نہیں جا سکتے۔ اتنی بڑی گستاخی اور اتنی بڑی دین کے اندر تحریف کرنے کے باوجود ٹھٹائی دیکھیں، لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف قسم کے اقوال بیان کیے کہ یہودی کیا کہتے تھے۔ پہلی بات، یہودی یہ کہتے تھے کہ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، یہ یہودیوں کی روایات میں بات آتی ہے۔ اسرائیلی روایات جن کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں دنیا کی عمر 7,000 سال ہے۔ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، لیکن ہر 1,000 سال کے بدلے میں ایک دن یہودی دوزخ میں رہیں گے۔ تو کتنے دن دوزخ میں رہے؟ 7 دن۔ کہتے ہیں ہم 7 دن دوزخ میں رہیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ محدثین نے اس قسم کی روایات کے بارے میں فرمایا باطلہ لا اصل لہا، اس قسم کی روایات باطل ہیں، ان کی کوئی اصل اور کوئی حقیقت نہیں۔ یہ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، اور پھر ہر 1,000 سال کے بدلے میں ایک دن یہودی دوزخ میں رہیں گے۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ پھر دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جتنے دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف بیٹھے تھے اور ان یہودیوں کے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 ایام، ہم بھی 40 دن دوزخ میں رہیں گے، پھر نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ بڑی ویسے عجیب منطق ہے کہ پوجا تو کریں ان کے بڑے، کفر کریں ان کے آباء و اجداد، دوزخ میں بچے جلیں، دوزخ میں اولاد جلے، بعد والے جلیں۔ یہ کیسا نظریہ ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس قسم کے نظریات کا رد فرمایا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ کس قسم کا یہود کا نظریہ ہے کہ کہتے بڑوں نے ہماروں نے پوجا کی بچڑے کی، جہنم میں ہم چلیں گے، جہنم میں ہم جلیں گے اور 40 دن تک جلیں گے۔ اسی طرح کا ایک نظریہ عیسائیوں کا بھی ہے، جس طرح یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم 40 دن دوزخ میں رہیں گے، اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، تو عیسائیوں نے بھی نظریہ بنایا، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے نجات دہندہ ہیں، وہ اس طرح کہ وہ سولی پر لٹک کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ آپ نے بھی یہ نظریات سنے ہوں گے، کیسے بے ایمان قسم کے لوگ ہیں کہ گناہ تم کرو، اور گناہ تم کرو 2,000 سال کے بعد۔ آج کیا ہے، 2023 جا رہا ہے نا، آج کے زمانے میں 2,000 سال کے بعد تم گناہ کرو، اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے سولی پر لٹکیں 2,000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام۔ عجیب منطق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حکم ارشاد فرمایا، لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، نہیں کفایت کرے گا باپ بیٹے کی طرف سے اور نہ بیٹا باپ کی طرف سے، ہر ایک نے اپنے کیے ہوئے کا پھل کھانا ہے۔ پھر وہ کیا کہتے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ،
کہ ہرگز جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ یہودی کہتے کہ جنت ہماری، عیسائی کہتے جنت ہماری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ 7 دن تک صرف جہنم میں رہو گے پھر جنت میں چلے جاؤ گے، یا 40 دن تک جہنم میں رہو گے پھر جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے، کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس ایگریمنٹ کے خلاف نہیں چل سکتا؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے وعدے کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، کوئی ایسا وعدہ تم نے کر رکھا ہے؟ ام تقولون علی اللہ، یا تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا بہتان لگا رہے ہو، ایسا جھوٹ بول رہے ہو، ما لا تعلمون، جس کو تم خود بھی نہیں جانتے۔ بھلا کیوں نہیں، آگ تمہیں ضرور چھوئے گی۔ من کسب سیئۃ، جس نے کمائی برائی، جس نے بھی برائی کمائی، اور اس سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے کہ تم یوں کہو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے بن گئے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بن گئے۔ اس سے بڑا کوئی اور گناہ ہو سکتا ہے کہ تم نے اللہ کے بندوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو خدا کا بیٹا بنا دیا، خدائی کے اندر شریک ٹھہرا دیا؟ اور پھر یہودیوں، تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو حلال زیادہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، علی مریم بہتان عظیمہ، کہ مریم علیہ السلام پر بہت گندا قسم کا اور بڑا بہتان اور تہمت لگایا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے بد کرداری کی ہے۔ ان باتوں کے ہوتے ہوئے تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے، تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، تم نے اللہ سے کون سا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے؟ من کسب سیئۃ، جس نے بھی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور پھر اس کی برائیوں نے اس کے ارد گرد گھیرا کر لیا، اس کے ارد گرد برائی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، ظاہر سے بھی برائی نے گھیرا ہوا ہے، باطن دل بھی برائی کے اندر مبتلا ہے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہوں نے ہی دوزخ میں جانا ہے۔ کوئی دوزخ والی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کے کان نکلے ہوں گے یا دم لگی ہوگی پیچھے۔ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ دوزخ میں بھی جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ بھی رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، دوسرے طبقے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اور خالی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، وعاملوا الصالحات، انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے۔ آمینو سے مراد یہ ہے کہ ان کا نظریہ درست تھا، عقیدے کے اعتبار سے وہ مستحکم اور مضبوط تھے۔ وعاملوا الصالحات، اعمال بھی ان کے بہت پائے کے تھے، بہت پیارے اعمال کرنے والے وہ لوگ تھے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ بھی رہیں گے، ان کو کوئی نکال بھی نہیں سکتا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريق منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور جب لیا ہم نے عہد، بنی اسرائیل، اولاد اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ،
کہ تم نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، وذی القربا، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کو اچھی بات کہنی ہے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا ہے، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو دیتے رہنا ہے، ثم تولیتم، پھر تم لوگ پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے لوگ اسی عہد پر برقرار رہے، وانتم معرضون، اور زیادہ تعداد اعراض کرنے والوں کی تھی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ نہیں بہاؤ گے تم اپنے خون کو، ولا تخرجون انفسکم، اور نہیں نکالو گے تم اپنی جانوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور تم نے اس پر گواہی بھی دی، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی تو ہو، تقتلون انفسکم، کہ اپنی جانوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے، ان کے گھروں میں سے، تظاہرون علیہم، چڑھائی کرتے ہو ان کے اوپر، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کرتے ہوئے، وَإِن یاتوکم اسارا، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ یہ چیز تم پر حرام تھی، اخراجہم، ان کو گھروں سے نکالنا، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور دوسرے بعض حصے کا انکار کرتے ہو، فما جزاء، نہیں ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم، جو کوئی بھی تم میں سے یہ کاروائی کرتا ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کے لیے تو دنیا کی زندگی میں رسوائی ہی رسوائی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے، إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت عذاب کی جانب، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ، یہ وہی لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، پھر نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی زیادتیوں اور خرابیوں کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر بنی اسرائیل کی زیادتیوں کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ کس قسم کے جرائم سر انجام دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے، نزول قرآن کے زمانے میں جو بنی اسرائیلی موجود ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، جو اولاد اسرائیل اس وقت موجود ہے، ان کو ان کے بڑوں کے کارنامے سنا کر شرمندہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے بھی حق کو نہیں مانا، آج تم بھی نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ عہد ان کو یاد دلایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ یہ اسلام کا بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ جتنے بھی پیغمبر اور رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، انہوں نے ہمیں یہی سبق دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت اللہ کی کرو،
اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی فریاد کو سننے والا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو صرف بتوں کی نفی ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ لوگوں نے مولویوں کو اور پیروں کو بھی رب بنایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ احبار اور رہبان یہود و نصارہ کے مولوی تھے، پیر تھے، انہوں نے ان کو رب بنایا، اور عیسیٰ بن مریم کو انہوں نے رب بنایا۔ یہ جو کچھ کہتے تھے، مانتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، تو کیا ان کی عبادت نہیں کر رہے تھے؟ انہوں نے ان کی عبادت کی، سجدے بھی کیے، ان کے سامنے جھکتے بھی رہے، ان کی تعظیم بھی کرتے رہے، تو یہ عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو حکم یہ دیا تھا کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو یاد ہی نہیں رکھا، لا تعبدون الا اللہ، تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ پھر دوسرا حکم وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تھا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کرنی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا تھا۔ یہ دونوں ایسے حکم ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہی احکامات چلتے چلے آئے، ہر نبی نے یہی حکم دیا، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کی عبادت بھی کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو۔ والدین کی ہر وہ بات ماننی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ یہاں ایک مسئلے اور ضابطے کو بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر ایسے حکم کو چھوڑنے کا حکم دیں جو فرض ہے یا واجب ہے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ مثال کے طور پر وہ کہیں نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، یا عورت کو، لڑکی کو والدین حکم دیں کہ پردہ نہ کرو، شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے، والدین منع کرتے ہیں پردہ نہ کرو، یا لڑکوں کو کہیں کہ داڑھی منڈوا دو، تو یہ تمام چیزیں فرض یا واجب کے درجے میں آتی ہیں۔ اگر والدین کسی فرض یا واجب کے چھوڑنے کا انہیں کہتے ہیں تو پھر ان کی بات ماننا ضروری نہیں، ورنہ ان کی بات مانی جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت جائز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر تجھے تیرے ماں باپ مجبور کریں میرے ساتھ شرک کرنے پر، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہ ماننا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ تو فرائض یا واجبات میں اگر والدین حکم دیں کہ ان کو چھوڑ دو تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر سنن مؤکدہ کے بارے میں کوئی بات کہیں، مثال کے طور پر مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اگر والدین کہیں کہ بھئی مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھا کرو، گھر میں پڑھا کرو، تو والدین کی یہ بات اس حد تک ماننا ضروری ہے کہ مستقل عادت نہ بنائی جائے، کبھی کبھی مسجد میں جا کے پڑھ لیں۔ بالکل والدین کی یہ بات 100% ماننا بھی ضروری نہیں، 100% انکار بھی ضروری نہیں۔ فرائض میں، واجبات میں 100% انکار ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی۔ سنن مؤکدہ میں 100% انکار بھی نہیں، 100% اطاعت بھی نہیں، بین بین ہو کے درمیان درمیان میں چلو، کبھی مسجد میں جا کے پڑھ لی، کبھی گھر کے اندر پڑھ لی، کبھی بات مان لی، کبھی نہ مانی۔ اور وہ احکام جو مستحب ہیں، اگر والدین ان کو چھوڑنے کا حکم دیں تو والدین کی بات پہ عمل کیا جائے گا اور مستحب احکامات کو چھوڑا جائے گا۔ مثال کے طور پر والدین کہیں بھی نفلی نماز نہ پڑھو، نفلی روزہ نہ رکھو،
ہماری خدمت کرو، تو مستحب عمل پر والدین کی خدمت اور اطاعت یہ مقدم ہوگی، والدین کی خدمت آپ کے ذمہ لازم ہو جائے گی۔ تو یہ ضابطہ اور اصول والدین کے بارے میں یاد رکھیں۔ وذی القربہ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بول چال میں، لین دین میں ان کا پورا پورا خیال رکھو۔ والیتامى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ہمارے فرائض میں داخل ہے کہ ہم اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے قصبے میں یتیموں کو تلاش کریں، پھر ان کی ضرورتوں کا اہتمام اور انتظام کریں، ان کو پورا بھی کریں۔ یہاں یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ یتیم تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے تو اسے 100 روپیہ دے دو، یہاں حکم یہ ہے کہ تم تلاش کرو یتیموں کو اور ان کی ضرورتوں کو ان کے گھروں میں جا کر پورا کرو، یتیم کو تمہارے پاس چل کے نہ آنا پڑے۔ اصل فریضہ یہ ہے۔ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا خیال رکھو۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ وہ آدمی جس کے پاس صاحب نصاب، جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے پاس اتنا مال موجود نہیں کہ وہ زکوٰۃ اس کے اوپر لگ جائے، تھوڑی سی آمدنی ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور اخراجات سے یہاں مراد جائز ضروریات ہیں، عیاشیاں مراد نہیں، وہ مسکین شمار ہوتا ہے۔ جس کے پاس اتنا مال موجود نہیں کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے یا قربانی واجب ہو جائے، تھوڑے سے پیسے ہیں بیچارے کے پاس، آمدنی بہت تھوڑی ہے، کنبہ قبیلہ بڑا ہے، خاندان بڑا ہے، اخراجات زیادہ ہیں، تو یہ مسکین ہے، ان کے ساتھ بھی اچھائی والا معاملہ کرو، ان کا بھی خیال رکھو۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، کسی کو چڑھانے والی باتیں نہ کرو، ٹیڑھی قسم کی باتیں، ضد کی باتیں نہ کرو، شرافت کو، ادب آداب کو ملحوظ رکھ کر بات کرو، کیونکہ بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد یہی غلط قسم کی گفتگو ہوتی ہے، کسی نے کسی کا مذاق اڑایا تو برداشت نہیں ہوا، جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو لہٰذا زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، فَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ ان پر تو صرف 2 نمازیں فرض تھیں، وہ بنی اسرائیلیوں پر، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہو۔ ان پر زکوٰۃ کا حکم سخت تھا، ہمارے اوپر تو بڑا نرم ہے، ہم نے زکوٰۃ پر 40واں حصہ دینا ہوتا ہے، ان پر 1/4 حصہ فرض تھا، ہم نے 40واں حصہ دینا ہے۔ 100 میں کتنا ہے؟ 100 میں کتنا ہے؟ 2.5 روپے، ہمارے اوپر اتنی ہی زکوٰۃ ہے نا۔ بنی اسرائیل پر اگر ان کے پاس 400 روپے موجود ہیں تو 100 روپیہ زکوٰۃ میں دینا پڑتا تھا، 4000 ہیں تو 1000 دینا پڑتا تھا، 1/4 حصہ زکوٰۃ میں ادا کرو۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت نازل فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ان کاموں کا پختہ عہد لیا، ثم تولیتم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پھر گئے، تم نے منہ موڑ لیا، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے احکامات کی پابندی کی، اکثریت غافل ہو گئی۔ جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں نمازیں پڑھنے والے، کتنے لوگ ہیں اچھی بات کرنے والے، کتنے لوگ ہیں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنے والے، سبھی کو معلوم ہے، جو چیز واضح ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، جس طرح وہاں کچھ لوگوں نے انکار کیا تھا، اعراض کیا تھا، منہ پھیرا تھا، تم بھی انہی میں سے ہو کہ انہی کی طرح اعراض کر رہے ہو۔
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے 3 وعدے لیے تھے۔ پہلا وعدہ یہ لیا کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ الیکشن کا موقع آنے والا ہے تو لوگ قتل ہوتے ہیں، لین دین کے معاملات ہیں تو قتل ہوتے ہیں، رشتے ناتوں پر لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ اے بنی اسرائیل لا تسفکون دماءکم، تم اپنے خون کو نہیں بہاؤ گے۔ برادری، رشتہ داروں کو قتل کرنا اپنا ہی خون بہانا کہلاتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کی گردنوں کو مارنا اپنا ہی خون بہانا کہلاتا ہے۔ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا گناہ قتل ناحق ہے۔ اسی لیے قیامت والے دن بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے قتل کا مقدمہ دائر ہوگا، اور حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ لہٰذا ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ دنیا میں تو لوگ داؤ لگا کے، جھوٹ بول کے عدالتوں سے بچ جاتے ہیں، اور عدالتیں بھی خود چھوڑتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت میں کسی کا دھوکہ کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ اور اگر وہاں کوئی جھوٹ بولے گا بھی تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا فرمائیں گے؟ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے اپنی جانوں پہ جھوٹ بول رہے ہیں، دیکھو کیسے ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اصل میں ہوگا یوں کہ جب مشرک اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ میں نے تمہیں شرک کرنے سے منع کیا تھا، پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ وہ قسم اٹھا کے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو ان کو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، دیکھو ان کو کیسے ڈھٹائی کے ساتھ میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا ان سے عہد یہ لیا، لا تسفکون دماءکم، تم اپنے رشتہ داروں کی گردنوں کو نہیں مارو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہیں نکالو گے تم اپنی جانوں کو اپنے گھروں میں سے۔ وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ ان میں سے جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کو ان کے بنے بنائے مکانوں سے نکال دیتے، خود ان پر قبضہ کر کے داخل ہو جاتے۔ یہی طریقہ آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، آج یہودی ان کے گھروں کے اندر رہ رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی کیمپوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے وجود کو بھی تسلیم کرو۔ ان کے وجود کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کے مکانوں پر، ان کے باغوں پر، ان کی زمینوں پر جو قبضہ کیا ہے ہم اسے جائز قرار دے دیں کہ تم نے صحیح کیا ہے۔ ہم یہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، زمینیں ان کی ہیں، باغات ان کے ہیں، مکان فلسطینیوں نے بنائے، محنت اور مشقت کر کے، دکھ سکھ برداشت کر کے مکانات انہوں نے بنائے، آج یہودی ان کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بیچارے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان کی کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ان کے حال سے واقف نہیں، کوئی ان کے حق میں آواز بلند کرنے والا نہیں، کوئی ان کی چیخ و پکار کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر بے غیرت قسم کی دنیا کی حکومتیں اسرائیل کے وجود کو تسلیم بھی کرتی ہیں کہ تم نے ٹھیک کیا، اچھا کیا۔ یہ ہے دنیا کا ظلم۔ پھر ان کو ملازمتیں دینے کے لیے تیار نہیں، انہیں کہتے ہیں تم مزدوری کرو، سڑکیں بناؤ، باغوں میں کام کرو، سارے گھٹیا قسم کے کام ان سے لیتے ہیں، معاوضہ بھی کم دیتے ہیں۔ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ آج دنیا کو ہیومن رائٹس کا بہت پتہ ہے، دنیا میں کہیں اور بھی انسان بستے ہیں جہاں پہ ظلم ہوتے ہیں۔
کبھی ان NGOs کو وہاں کا رخ بھی کرنا چاہیے، وہاں کے حالات بھی دنیا کے سامنے لانے چاہیے۔ تو خیر، یہودیوں کو حکم تھا کہ تم اپنی برادری کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور اس وقت کے بنی اسرائیل والو تم اس پر گواہی بھی دیتے ہو کہ ہمارے بڑوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا۔ اس کے باوجود ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنے بھائیوں کو، اپنی جانوں کو تم خود ہی مارتے ہو۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے جو تم ہی میں سے ہیں ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ نہ قتل کرنے کا وعدہ تم نے پورا کیا، نہ گھروں سے نکالنے کا وعدہ تم نے پورا کیا۔ تظاہرون علیہم، تم ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہو، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کو اسم کہا جاتا ہے، اور بندوں کے حق کو ضائع کرنے کو عدوان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم قتل نہ کرو، انہوں نے قتل کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا، اسم کا بھی ارتکاب کیا، اور بندوں کو قتل کیا، ان کو ان کے گھروں سے نکال کر عدوان کا بھی ارتکاب کیا۔ کوئی گناہ نہیں چھوڑا انہوں نے، کوئی ایسی بات ان کے اندر نہیں پائی جاتی کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کا پاس رکھا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، کچھ لوگ قیدی بنا کر تمہارے پاس لائے گے، تُفَادُوهُمْ، فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ مدینہ طیبہ میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے، آپ کو بھی معلوم ہوگا، آپس میں دستوں گریبان رہتے، ہمیشہ لڑتے رہتے۔ یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ، اوس کا حامی، اور بنو نذیر، یہ بھی ایک قبیلہ ہے، یہ خزرج کا طرفدار تھا۔ ان کی آپس میں اکثر جنگیں ہوتی، جب ایک قبیلہ دوسرے کے اوپر غالب آ جاتا تو قتل عام ہوتا، لوگوں کو گھروں سے نکالا جاتا، قیدی بنایا جاتا۔ اب ان کی برادری کے لوگ جب قیدی بن جاتے، وہ ان سے اپنی زمینوں پر، اپنے باغوں میں کام کرواتے، اور 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دیتے تھے۔ تو پھر چندہ کیا جاتا، فنڈ اکٹھا کیا جاتا کہ ان کو رہا کرتے ہیں، کیونکہ اتنا تو انہیں پتا تھا کہ اگر تمہارے آدمی گرفتار ہو جائیں تو ان کو رہا کرایا کرو، ان کی مالی امداد کیا کرو۔ تو اس حکم پر وہ عمل کرتے تھے پیسے کھانے کے لیے۔ پہلے خود ہی حملہ کیا، لڑائی کی، قیدی بنایا، گھروں سے نکالا، غلام اور باندی بنایا، پھر خود ہی فنڈ اکٹھا کر کے ان کو چھڑایا، پیسے کھائے، ہر اعتبار سے اپنا ہی فائدہ سوچا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر ساری کی ساری چیزیں حرام تھیں، ان کو گھروں سے نکالنا تمہارے لیے حرام تھا۔ اس حکم پر تو تم نے عمل نہیں کیا، پہلے دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کو گھروں سے نکالا، قیدی بنوایا، پھر ان کو رہا کرانے کے لیے چندہ اکٹھا شروع کر دیا۔ یہودی چندہ اکٹھا کرنے کے بارے میں بڑے مشہور ہیں، آج تو مسلمانوں کے ذمہ یہ لیبل لگ گیا، لیکن یہ بہت مشہور تھے۔ چندہ اکٹھا کرتے، کچھ قیدیوں پر خرچ کرتے، باقی خود کھا جاتے۔ عموماً چندے کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ حرام تھا تمہارے اوپر ان کو گھروں سے نکالنا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو؟ وتکفرون ببعض، اور دوسرے بعض حصے کا تم انکار کرتے ہو۔ فما جزاء، تو نہیں ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو کوئی بھی یہ کام کرتا ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا،
دنیا میں رسوائی کی زندگی اس کا مقدر ہے۔ دنیا کی زندگی میں یہودیوں کے لیے رسوائی کی ایک صورت اس طرح ہوگی کہ تمہیں مسلمانوں کی حکومت ماننی پڑے گی، جزیہ دینا پڑے گا، اور ان کے اوپر ایسے حالات ابھی بھی ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی ریاست اور سلطنت ناجائز صورت میں قائم بھی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی حد تک مسلمانوں کے یہ ماتحت ہیں، اور یہ ریاست کچھ ہی عرصے کے بعد فنا ہونے والی ہے۔ پھر ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی دنیا میں بھی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی جانب۔ جہنم میں بھی طبقات ہیں، سب سے کم درجے والا عذاب، سب سے کم درجے والا عذاب سب سے اوپر والے طبقے کو ہوگا، جو اوپر اوپر لوگ ہیں، جن میں کلمہ پڑھنے والے گناہگار بھی ہوں گے۔ لیکن اس اوپر والے درجے کی آگ بھی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بھی بچا لے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ پھر اس سے نیچے والے طبقے میں عیسائی ہوں گے، نصارہ ہوں گے، سب سے اوپر مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، پھر اس کے نیچے عیسائی ہیں، پھر اس سے نیچے والے طبقے میں یہودی ہوں گے، اور منافقین سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے، کیونکہ منافقت کا فتنہ سب سے زیادہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین، اور وہ لوگ، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے میں۔ اخبارات میں آپ روزانہ پڑھتے ہیں، خبروں میں آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ وزراء، افسر قسم کے لوگ کرپشن کرتے ہیں، یہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے ہیں۔ فرمایا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، بلکہ دن بدن عذاب میں اضافہ ہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تم عذاب کو چکھو، تمہارے لیے اس عذاب میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائیں گے۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ چند ایک آیات تھیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔